سامعین و ناظرین، آپ کے لیے سلامتی کی دعا۔ نظم سرائے کی کھڑکی کھلتی ہے اور یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ٹیکسلا میں بدھ عہد کی باقیات میں سے ایک نہایت قابل دید مقام جسے اسٹوپا دھرما راجیکا کہا جاتا ہے۔ اس کی دریافت کا سہرا سر جان مارشل کے سر ہے، جس نے 5 سال کے عرصہ میں اس عظیم کام کو سر انجام دیا۔ راولپنڈی سے آتے ہوئے ٹیکسلا عجائب گھر سے دائیں طرف کو مڑنے والی سڑک اسٹوپا دھرما راجیکا کی طرف جاتی ہے۔ اسٹوپا دھرما راجیکا اشوک اعظم نے گوتم بدھا کی مقدس اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے تعمیر کروایا۔ اس خدمت کے صلے میں اشوکا کو دھرم راج کا خطاب بھی ملا اور یوں یہ دھرم راج کا اسٹوپا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیکسلا میں بدھ عہد کی باقیات میں سے یہ ایک اہم مقام ہے۔ مشرق بعید کے ممالک سے بدھ بھکشو موسم بہار میں اس اسٹوپا کی زیارت اور عبادت کے لیے آتے ہیں۔ نارنجی رنگ کے کپڑے پہنے اور پاؤں میں کھڑاؤں پہنے ہوئے یہ بھکشو اپنے عہد رفتہ کو آواز دیتے ہیں، مگر اب زمانہ کئی کروٹیں لے چکا ہے۔ جو ہی ہم پی ایم او جانے والی سڑک پر پہنچتے ہیں، سامنے ایک آہنی پھاٹک نظر آتا ہے۔ اس پھاٹک سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم اسٹوپا پر پہنچتے ہیں۔ لیجئے ہم اسٹوپا پر آ گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بلند ٹیلے پر تعمیر کیا گیا کہ حملہ آوروں پر نظر رکھی جا سکے۔ اسٹوپا کی چھتیں گر چکی ہیں اور سنگی دیواریں باقی ہیں، جو آج بھی اپنے صناعوں کی کاریگری کی گواہ ہیں۔ ناظرین، گھڑے ہوئے ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے کوئی مسالہ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ بڑے پتھروں کے درمیان چھوٹے پتھروں کی سلسلہ وار تنصیب اور 3 فٹ سے زائد چوڑائی ہی دراصل ان دیواروں کی مضبوطی کی ضامن ہے۔ بھکشوؤں کے لیے کمرے اور تپسیا کے لیے کوٹھڑیاں بھی یہاں بنائی گئی تھیں۔ یہ دیکھیے، اناج پیسنے کے لیے پتھروں کے یہ باٹ چکی کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اسٹوپا دھرما راجیکا پر کئی چھوٹے اسٹوپا بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہیں منتی اسٹوپا کہتے ہیں۔ کنجور کے پتھر کو تراش کر کیا خوبصورت ستون اور آرائشی صناعی کی گئی ہے۔ موسم کے سرد و گرم تھپیڑے کھا کر کاریگروں کی یہ صنعت گری کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، مگر ناظرین، چشم تصور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی تعمیر کے دنوں میں یہ عمارات کیسی شاندار رہی ہوں گی۔ ہر 2 ستونوں کے درمیان میں بدھا کی کوئی مورتی نصب تھی، جنہیں پاکستان کے مختلف عجائب گھروں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو یہاں موجود ہیں وہ شکست و ریخت کا شکار ہیں۔ یہ دیکھیے، گئے وقتوں میں یہاں بدھا کا 40 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا، جو کھدائی کے دوران شکستہ ہو گیا اور اب اس کا پاؤں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر مجسموں کے پاؤں بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ اب ہم پہنچے ہیں دھوبی گھاٹ پر۔ یہاں بھکشو اپنے کپڑے دھوتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے تالاب میں دھلے ہوئے کپڑوں کو کھنگالا جاتا تھا اور کپڑوں کو پتھر پر مار کر میل کچیل دور کیا جاتا تھا۔ عہد رفتہ کا یہ پتھر بھی یہاں موجود ہے۔ دیکھیے، اس پتھر نے کتنی صدیوں کا نظارہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ تالاب ہے جہاں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ 10 فٹ گہرے اس تالاب میں سیڑھیاں بھی اترتی تھیں۔ تالاب کے قریب کچھ مدور گڑھے بھی ماضی کے مزاروں کی طرح اپنی بے وقتی کا رونا روتے ہیں۔ ان گڑھوں میں مجسموں کی مرمت کا مسالہ تیار کیا جاتا تھا۔ اسٹوپا میں چونکہ انگنت مجسمے موجود تھے، جسے ہم نیریٹو آرٹ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کیمرہ تو تھا نہیں، لہٰذا گوتم بدھا کی زندگی کے مختلف احوال مجسموں کی شکل میں تیار کیے جاتے تھے۔
مثال کے طور پر بدھا کی پیدائش، بدھا کا محل کو چھوڑنا، بدھا کا مختلف مقامات کا سفر، دنیاوی آسائشوں کو ترک کر دینا، بدھا کا طویل برت، بدھا کا واز، بدھا کا سفر آخرت وغیرہ۔ یہ سب مجسموں کی تشکیل میں بیان کیا جاتا تھا۔ جاتکا کہانیوں کو بھی مجسموں کی صورت میں ہی بیان کیا جاتا تھا۔ بدھا کے 2 بڑے مجسمے ایک راہداری پر بنائے گئے، یہ کافی حد تک شکستہ ہو چکے ہیں، مگر بدھ عقیدت مند اب بھی ان کے آگے پرنام کرتے ہیں، اور ان کی ناف میں جو ایک سوراخ کی صورت میں ہے، انگلی ڈال کر منت مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح منت ماننے سے انسان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس راہداری پر چھت تعمیر کر کے ان مجسموں کو مزید شکست و ریخت کا شکار ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے ہے نہانے کا تالاب۔ تالاب کے چاروں اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے کمرے بھی ریاضت کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ تالاب کو چشموں کا پانی سیراب کرتا تھا اور ہر وقت پانی سے بھرا رہتا تھا۔ فالتو پانی کے اخراج کے لیے موگے موجود تھے، یوں تالاب کا پانی ہر وقت صاف و شفاف رہتا تھا۔ لیجئے اب ہم آگے ہیں مرکزی اسٹوپا کی طرف۔ اس کا بالائی ڈھانچہ زمانے کی دست برد کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی اونچائی 60 فٹ ہے۔ یہاں سے حاصل ہونے والے نوادرات کو عجائب گھر کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ اسٹوپا کے گرد مدور راہداری ہے۔ ایک راہداری ذرا بلند ہے اور ایک نیچے ہے۔ اوپر کی راہداری پر پہنچنے کے لیے ہر قطری نقطے پر 4 جانب سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ نچلی راہداری کے گرد پھر چھوٹے کمرے ہیں جن میں بدھ بھکشو تپسیا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں بھی کنجور پتھر سے تراشے گئے ستونوں کے مابین بدھا کے مجسمے نصب تھے۔ بدھ بھکشو اس اسٹوپا کے گرد پرادکشنا، جسے ہم طواف کہہ سکتے ہیں، کیا کرتے تھے اور 7 چکر مکمل کرتے تھے۔ 7 آسماں کا تصور ہمیں بدھ فلسفہ کائنات میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک نادر چیز آپ کو دکھاتے چلیں۔ دیکھیے، پتھر پر بنا ایک قدیم حجریہ، جسے انگریزی زبان میں فوسل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پتے کا حجریہ ہے جو آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اسٹوپا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے متعدد مجسمے بنائے گئے تھے۔ ان میں بندر اور ہاتھی کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ یہ مجسمے بھی اب خاصے شکستہ ہو چلے ہیں۔ ان تمام چھوٹے مجسموں کے ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، گویا اسٹوپا کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ نظم سرائے کے ناظرین، اسٹوپا دھرما راجی کا کے اس مقام پر کئی 100 سال پرانے برکت کے درخت بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں میں ان درختوں کی چھاؤں میں ایسی خنکی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسٹوپا دھرما راجی کا پر لگے انہی میں سے ایک بہار آفرین درخت کو دیکھ کر طالب انصاری کی نظم نگاری کو تحریک ملی۔ نظم سماعت فرمائیے۔ یہاں ایک شجر ہے بہت ہی پرانا، یہاں ٹھنڈے میٹھے گھنے سائے ایسے بغل گیر ہوتے ہیں جیسے ہواؤں سے سوگندھ لپٹے۔ یہ صدیوں سے یوں ہی زمیں کے بدن پر جڑا ہے۔ گھنے شاخچوں پر پرندوں کی چہکار ہے یا الوہی ترانہ، سنائے چلے جا رہی ہے دمادم گزرتے زمانوں بدلتی رتوں کا فسانہ۔ کئی دور آئے، کبھی تیز گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھرتی پہ بھونچال آیا، کبھی سنسناتے ہوئے تیر آئے۔ یہ سنگی عمارات، پتھریلے معبد، لہو کے جنوں رنگ تیور کی روتی ہوئی داستاں ہیں۔ مگر اس شجر کو تو دیکھو، زمانے کی بے سمتیوں سے الگ ایک سادھو کی صورت، ہرا چولا پہنے، ہر ایک ذی نفس کو مرادوں بھری ٹھنڈکیں بانٹتا ہے۔ ہر ایک در سے بھکشا اٹھاتے ہوئے بھکشو ماضی کے پاتال میں کھو چکے ہیں۔ دیالو کھڑا ہے۔ ناظرین،
بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس ویران قلعے میں رات کو بدھ جنات گھومتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے محکمہ آثار قدیمہ کے ایک اہلکار سے بات کی، ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ محکمہ آثار قدیمہ کے ایک اہلکار مبشر صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں اسٹوپا دھرما راجیکا کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی۔ بہت شکریہ جناب مبشر صاحب۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہوا ہے کہ، اور میں ایک دفعہ رات کو آیا تھا، میرا بھی اپنا ایک مشاہدہ ہے یہاں پر، میں نے ہیولے وغیرہ دیکھے تھے رات کے عالم میں 1:30 بجے کے قریب۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق یعنی جنات وغیرہ رات کو بسیرا کرتے ہیں۔ آپ چونکہ یہاں پر رات کو بھی ہوتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، تو آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ آپ نے کیا محسوس کیا یہاں پر؟ کبھی رات کو اس طرح کی چیز محسوس ہوئی کہ جس پہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ بھئی یہ ایک عام انسان نہیں ہے، کوئی اور چیز مخلوق ہے؟ اچھا سر، اس طرح ہوا تھا، میں ایک دن ادھر ہی تھا شام کے وقت اس طرح مطلب سمجھ آتی تھی، اس طرف سے جو مین اسٹوپ ہے اس کی مطلب بیک سائڈ پہ اس طرح سمجھ آتی ہے جس طرح کوئی کسی کی مطلب شادی وغیرہ اور یہ ڈھولک وغیرہ اس طرح، جب ادھر سے ہم آگے جاتے ہیں خاموشی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے مطلب دھواں وغیرہ اڑنے لگتا ہے، پتہ چلتا ہے جس طرح کوئی مطلب ہے شادی پہ کوئی مطلب کوئی چیز پک رہی ہے، کوئی دیگ پک رہی ہے اس طرح۔ بعد میں 5 منٹ بعد 3 منٹ بعد وہ جو مطلب دھواں وغیرہ آتا ہے وہ بھی اس طرح سمجھ آتا ہے مطلب یہاں پہ نہیں ہے، اس طرح نا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے یہاں پہ کوئی جنات اس طرح کی مخلوق یہاں پہ ابھی بھی ہے اس دور کی۔ اچھا جی ابھی آپ نے کوٹھڑی کی طرف اشارہ کیا کہ جی اندر ہے جس میں تالا لگا ہوا ہے، پرانے جی وقت کی کوٹھڑی بنی ہوئی ہے، آپ جی کا سر، اندازہ ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہے وہ اس کوٹھڑی کے اندر موجود ہے؟ جی سر، یہ مطلب آپ کا خیال ہے، جی اور سر، آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح کی چیزیں یہاں پر چلتی پھرتی رہتی ہیں رات کے وقت؟ جی سر، دن میں تو کبھی آپ کو نہیں دن کو نہیں دیکھی ہم نے مطلب دیکھی، اور رات کو اس طرح اس پہ بھی کوئی اتنا نہیں ہے، اگر ان کو تنگ کرے تو وہ ہم لوگ ان کو مطلب تنگ نہیں کرتے، اس طرح مطلب سمجھ آتی ہے یہاں پہ کچھ اس دور کی مخلوق وغیرہ ہے، جب اس طرح سمجھ آتی ہے کوئی آدمی آ رہا ہے چل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے وہ نہیں پتہ چلتا ہے تو کچھ۔ این ممکن ہے کہ وہ جنات بدھسٹ جنات ہوں، اس کے بارے میں سر ہم عقیدے پر یقین جی رکھتے ہوں، یہ بھی اس ہو میں سکتا تو ہمیں اتنا نہیں یہ ہے چلیے اس میں۔ مبشر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تھوڑا سا وقت دیا ہمیں، بہت مہربانی، آپ نے اچھی معلومات ہمیں فراہم کی۔ ٹھیک ہے سر، سوال ناظرین، اب نظم سرائے کی کھڑکی بند کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ امید ہے آپ کو عالمی ورثہ میں شامل اسٹوپا دھرما راجیکا کے آثار کی عکس بندی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کر سکیں۔ خدا حافظ۔